اوپر مؤرخین نے، محدثین نے کئی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ دو صحابہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، وہاں پہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ سعد ان لوگوں خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ جنگ احد کے دن سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تیر چلا رہے ہیں دشمنوں کے اوپر، اور ان کا نشانہ بڑا زبردست تھا، دشمنوں کو لگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سعد تیر چلاؤ، تیر چلاؤ، تمہارے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ماں باپ قربان۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ آج تک ہم نے یہ تو سنا ہے کہ صحابہ کہتے اللہ کے رسول آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد سے کہہ رہے ہیں سعد تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کوفہ کے اندر ان کی ڈیوٹی لگی۔ کوفہ کے اندر گورنر ہیں، اور وہاں پہ امام بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ کوفہ والوں نے، ان میں سے ایک شخص نے شکایت کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور 3 شکایتیں جو ہیں اس نے کی۔ سب سے پہلے کہا کہ امیر المومنین سعد جو ہے یہ ہمیں نمازیں صحیح نہیں پڑھاتے، سنت کے مطابق نہیں پڑھاتے۔ اور دوسرا کہا کہ جب مال غنیمت آتا ہے یا مال زکوٰۃ آتا ہے تو تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کرتے۔ اور تیسری بات کہا کہ جہاد کے اوپر خود نہیں جاتے، لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ 3 باتیں لکھ کے اس نے بھیجی امیر المومنین کی طرف، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پڑھا، یہ رکا اور یہ خط جو ہے پڑھا، تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ سعد کے بارے میں میرا گمان بہت اچھا ہے، سعد کے بارے میں میرا گمان اچھا ہے، سعد ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ سعد تو جنتی ہے، سعد تو جنتی ہے، سعد کے بارے میں میرا گمان اچھا ہے۔ یا اللہ جیسا میرا گمان ہے سعد کے بارے میں، میرا گمان ویسے ہی رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، نیکی ہے، صدقہ ہے۔ لیکن آج ہم کیا ہوتے ہیں؟ بدگمان ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں کے اندر اپنے سگے بھائی اور بہنوں کے لیے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اپنے گھر والے رشتہ داروں کے لیے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے جماعتیوں کے لیے، ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہم بدگمان بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اچھا گمان کم ہی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا کہ ایمان والو بدگمانیوں سے بچو۔ بدگمانی کیا ہے؟ فرمایا اکثر بدگمانیاں کیا ہے؟ گناہ کے کام ہیں، یہ گناہ ہے۔ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سعد کے بارے میں میرا گمان جو ہے وہ صحیح رکھنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے سپاہی بھیجے، کہا کہ جاؤ جا کے کوفہ کی مسجدوں کے اندر، دوسری مسجدوں کے اندر جا کے تصدیق کرو، اعلان کرو، پوچھو سعد کے بارے میں، کیا واقعی سعد ایسا ہے؟ انہوں نے جا کے کوفہ کی مسجدوں کے اندر نماز پڑھی اور جا کے تصدیق کی، پوچھا۔ لوگوں نے کہا سعد تو بہت اچھا ہے،
سعد تو ایسا نہیں کرتا، سعد نماز بھی صحیح پڑھاتا ہے، اور سعد انصاف بھی کرتا ہے، اور سعد خود شریک ہوتا ہے جہاد کے اندر۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین کو آ کے سپاہیوں نے بتایا کہ لوگوں نے سعد کے بارے میں اچھا گمان کیا ہے، اچھی باتیں بتائی ہیں۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے، امیر المومنین کو میری شکایت کی ہے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو 3 بد دعائیں دی تھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لے، کسی کا مال چھین لے، یا کوئی اور کام جو ہے وہ کر لے۔ اگر کسی کی عزت نفس مجروح کرتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہے، اور جس کی گئی ہے وہ کون ہے؟ مظلوم ہے۔ دوسری صحیح روایت ہے بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تو مدد کی جاتی ہے، ظالم کی کس طرح مدد کریں؟ فرمایا کہ اس کو گناہ سے روکو، اس کو گناہ سے روکو، اور جس کی وہ جو ہے بدخوئی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، جس کی عزت نفس مجروح کر رہا ہے، فرمایا کہ کیا کرو؟ اس کا دفاع کرو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مظلوم تھے، ناحق ان کے اوپر جو ہے انہوں نے الزام لگایا تھا، اس وجہ سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ میں تیرا بندہ سعد اس شخص کے حوالے سے 3 باتیں کرتا ہوں، اس نے میرے اوپر 3 الزام لگائے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ یہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتے، اور دوسرا یہ انصاف نہیں کرتے۔ اللہ اگر سعد انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا؟ صحابی رسول ہو کے، جنتی ہو کے، اگر وہ انصاف نہیں کرتے تو کون انصاف کرے گا؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ اللہ سعد یہ دعا کرتا ہے، اس شخص کے حوالے سے یہ 3 باتیں تجھ سے کرتا ہے، اللہ سب سے پہلے اگر میں سچا ہوں، اللہ سب سے پہلے اس شخص کی عمر کو لمبا کر دے، اس کی عمر کو لمبا کر دے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ اس کو فوت کر لے، اس کو مار دے، اس کو ہلاک کر دے، نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کی آنکھیں ختم ہو جائیں، اس کی زبان بند ہو جائے۔ ہمارے طریقے یہی ہوتے ہیں، اگر ہم کسی کو بد دعائیں دیتے ہیں تو اس طرح، لیکن کمال ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ پہلی بات اس کی عمر لمبی ہو جائے، اور دوسری بات سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو تنگ دست کر دے، اس کو فقیر کر دے۔ یہ غنی ہے، یہ مالدار ہے، اس کے اندر تکبر اور غرور ہے، اس نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ بہتان لگایا ہے، اللہ یہ مالدار ہے، اس کو تنگ دست کر دے، ایک اس کی عمر لمبی کر دے، اور تیسری بات سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے، اللہ اس کو آزمائش کے اندر مبتلا کر دے۔ یہ 3 باتیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے حوالے سے کہی تھیں، جس شخص نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 3 باتیں کہی تھیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس کے اندر یہ لائے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی دعا کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ آج تک پہنچتی ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 باتیں جو کی تھیں وہ سچ ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ وہ چل نہیں سکتا تھا، اور اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی پلکیں جو ہیں وہ اتنی بڑی ہو گئیں کہ وہ اس کی آنکھوں کے آگے آتی تھی، اس کو نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ رذیل عمر سے، رذیل بڑھاپے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگی ہے؟ پناہ مانگی ہے۔ اللہ میں رذیل عمر سے
بہت لمبی عمر سے، ایسے بڑھاپے سے جس کے اندر انسان کے اعضاء کام نہ کریں، کہا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے لیے دعا کی، اس کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ اس کی پلکیں اس کی آنکھوں کے آگے گر گئیں، اللہ اکبر، اور وہ تنگ دست ہو گیا، گلیوں کے اندر، کوفہ کی گلیوں کے اندر لوگوں سے مانگتا تھا، بھیک مانگتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا جہاں کھڑا ہوتا تھا۔ اور تیسری بات جو کہی تھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ اس کو فتنے کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا کر دے، اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے بھیک بھی مانگتا تھا، اگر وہاں سے کوئی عورتیں گزرتی تو وہ ان کے اوپر باتیں کستا اور ان کے حوالے سے ایسی باتیں کہتا تو وہ اس کو برا بھلا کہتی، اور لوگ بھی اس کو کیا کہتے، برا بھلا کہتے، اور پوچھنے والے پوچھتے تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سعد کی بد دعا مجھے لگی ہے، سعد کی بد دعا نے مجھے آج یہاں تک پہنچایا ہے۔ نمازی ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، نمازیں بھی کس کے پیچھے پڑھتا تھا؟ صحابی کے پیچھے، اور صحابی بھی وہ جو جنتی ہیں، جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن 10 لوگوں کو جنت کے اندر بشارت ملی تھی، ان میں سے یہ ایک ہیں، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حوالے سے یہ کہا تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو کہا تھا اے معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کوئی اور بات نہیں کہی، یہی کہا اتقی دعوت المظلوم، اے سعد مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کر لیا، فلاں کے اوپر ایسا کیا میں نے، مجھے کیا ہوا؟ لیکن بھائیو دنیا کے اندر اس کا بدلہ جو ہے جب تک نہیں دیں گے تو اس وقت تک انسان کو موت نہیں آتی۔ کئی واقعات احادیث کے اندر ایسے موجود ہیں جو ظلم کرنے والے ظالموں نے ظلم کیا تو مظلوموں نے ان کے حق میں بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موت سے پہلے ان کو انجام جو ہے وہ دکھایا۔ تو یہ سب سے پہلا یہ شخص ہے، یہ مظلوم اگر یہ دعا کرتا ہے یا بد دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو یا بد دعا کو سنتے ہیں۔ 3 وہ لوگ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو یا بد دعا کو فوراً قبول کرتے، ایک یہ مظلوم ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا مسافر ہے۔ مسافر جب سفر کے اندر ہوتا ہے تو وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ تیسرے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو بھی فوراً قبول فرما دیتے ہیں۔ یہ 3 شخص ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں، مظلوم اور مسافر اور والدین جو ہے یہ جب دعا کرتے ہیں، اور چوتھا وہ شخص جو حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے دعائیں کرتے ہیں، پریشان ہیں، تو پچھلے جمعے جو خطبہ ہوا تھا جس کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ 3-4 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے، وہ جتنی دعائیں کرتے رہے ان کی وجہ کیا تھی؟ وہ ان کے وہ گناہ تھے، ان کے وہ اعمال تھے۔ بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو فوراً قبول کرے، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر کے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، تو پھر ہمیں اپنے اندر ایسی صفات جو ہے وہ پیدا کرنے چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے حلال کمانا، حلال کھانا، حلال کا پہننا۔ یہ فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو انسان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔